یہی کہتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے سیاسی دشمنی میں اتنا آگے نہ جائیں کہ جس سے ملک کو نقصان ہو۔ 4700 ارب روپے بقایا جاتے وفاق کے نہیں دے رہے۔ 786 منصوبے میں صرف 6 منصوبے خیبر پختونخوا کو، صرف 6 پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں ہیں، اس میں سے خیبر پختونخوا کو صرف 36 ارب، 1000 نہیں 10,000 ارب روپے میں صرف 36 لیکن جو بغیر ووٹ کے آئے ہوں، جس کے بکسے کے اندر ووٹ کے کا تذکرہ ہی نہ ہو، جو صرف ایک فارم کے اوپر لکھ کے جو ہے آپ پاس ہو گئے، تو پھر اس کو کیا فکر ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بجلی میں چوری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے ان بقایا جات میں سے وہاں کاٹے، ہمارے لوگوں کو بجلی دے، 100% بجلی دے ان کو، وہ بھی نہیں مانتے۔ مینا خان صاحب، آپ جا رہے تھے خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرنے کے لیے بیرون ملک، اور یقیناً اس سے خیبر پختونخوا کے جو طلبہ ہیں، تعلیمی جو منصوبے اس کو فائدہ پہنچتا۔ عدالت نے آپ کو کہا آپ جا سکتے ہیں، آپ کو روک گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سیاسی انتقام سیاسی بنیادوں پہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے عدالت میں میرا جانا، مجھے پتہ تھا کہ میرا نام انہوں نے PNIL کے اندر ڈالا ہے، تو عدالت سے رجوع یہی کرنا کہ ہم رول آف لا کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں۔ عدالت کے اندر ہم نے یہی مدعا رکھا، پریئرز رکھی کہ ہمارا نام PNIL کے اندر ہے، اور میں نے یونیورسٹی آف ٹوبنگن جانا ہے جرمنی، جہاں پہ ہم نے وہاں ان کے ساتھ معاہدے کرنے، MOUs اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج، فیکلٹی ایکسچینج، اس کے علاوہ ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر بات کرنی ہے، جہاں سے اس صوبے کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہونا تھا۔ کوئی ذاتی مقصد کے لیے میں نے نہیں جانا تھا، نہ میرے کوئی پلیٹلیٹس گری تھی، نہ مجھے کوئی جو ہے کوئی الحمدللہ کوئی مرض تھی، اور اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی ہو بھی تو خیبر پختونخوا کے اندر اتنا نظام ہے کہ الحمدللہ میں یہیں پہ میں مڈل کلاس سے ہوں۔ تو عدالت نے ان سے یہی پوچھا کہ کسی بھی لسٹ کے اندر ان کا نام ہے تو بتائیں، انہوں نے کہا PNIL کے اندر ہے، انہوں نے کہا اس کا جو ہے 16 تاریخ تک نکال دیں، اور وہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے TCS بھی کیا، شورٹی بانڈز بھی دیے، پھر میں نے ای میل بھی کیا۔ میں 7 تاریخ کو جب گیا ایئرپورٹ تو جو FIA کی امیگریشنز والے ہیں ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا PNIL کے اندر بھی نام ہے، 4 تاریخ کو یہ ڈیسیجن آیا تھا، 5 تاریخ کو آپ کا نام PCL میں بھی ڈال دیا گیا ہے کورٹ ڈیسیجن کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بھی انیکٹیو کیا ہے۔ اب یہ پاکستان کے اندر ایک صوبائی وزیر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کاز کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے، خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے فائدہ لانا، اور میسج کیا جائے گا کیونکہ میں نہیں گیا۔ اوبیسلی جرمنی کے اندر انہوں نے پوچھا ہوگا کہ جب ہماری کمٹمنٹ تھی 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو ملنا تھا، وہاں کے ساتھ MOU تھا، تو کیوں نہیں آئے؟ تو اوبیسلی وہاں پہ بتایا گیا ہوگا کہ کورٹ کا ڈیسیجن موجود، اس کے اوپر جو ہے اس کے باوجود وہ نہیں آئے، تو کیا میسج جائے گا پاکستان کے لیے؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا را آپ جو ہے سیاسی دشمنی میں اتنا آگے نہ جائیں کہ جس سے ملک کو نقصان ہو، فیڈریشن کو نقصان ہو، ہمارے طلبہ کو نقصان ہو۔ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے سارا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ نہیں، خیبر پختونخوا کے نوجوانوں اور طلبہ کے ساتھ ہوا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ عالمی سطح پہ بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی، اس سے جو تعلیمی منصوبے تھے اور جو بین الاقوامی تعلقات تھے وہ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ میں اگر نہ بھی بتاؤں تو وہ اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر گیا ہوا ہے کہ وہ ان کی بھی ایمبیسیز یہاں پہ کام کرتی ہے، وہاں سے میسج گیا ہوگا کہ ایک یونیورسٹی ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ کو اسکالرشپس دینا چاہتی ہیں، باقی ایریاز میں کام کرنا چاہتی ہیں، اور ٹائم فکس ہوا ہے، آپ وہاں پہ نہیں گئے، تو ریزن کیا ہے؟ مطلب اور وہ ہیں بھی منسٹر، مطلب کوئی عام پورٹ فولیو کے اوپر نہیں ہے، ایک ذمہ دار پورٹ فولیو کے اوپر ہیں، پوزیشن کے اوپر ہیں، اس کو نہیں چھوڑ رہے، تو یہ تو ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور پھر نوجوانوں کے لیے اور نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ کس طرح سوتیلی معاملہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور کیا کیا ناانصافی ہو رہی ہیں یہاں کے عوام کے ساتھ؟ دیکھیے NFC کے اندر جو NFC کا شیئر ہے، ہاریزنٹل ڈسٹریبیوشن جو ہوئی ہے، اس میں سے خیبر پختونخوا کا جو 4 انڈیکیٹرز ہے اس کے اوپر 14.62 بنتا ہے۔ لائک 100 روپے میں 42.5% جاتا ہے وفاق کو، 57.5% صوبوں کو۔ پھر صوبوں کے اندر فیصد کے لحاظ سے یہ تقسیم ہے کہ 51.5% پنجاب کو، اسی طرح سندھ کو، اور خیبر پختونخوا کو 14.62% بنتا ہے۔
یہ اتنا ہی بن رہا تھا انڈین انڈیکیٹرز کے اوپر، لیکن 2017 میں انضمام ہو چکا ہے، تو ان کی آبادی ملا کے، ان کی غربت ملا کے، ان کی انورس پاپولیشن ڈینسٹی ملا کے، یہ ساری ملا کے تو ہمارا کوئی 19% پہ پہنچتا ہے. اور اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ ہر سال 250 سے 300 ارب روپے اضافی ملنا ہمیں چاہیے. تو 2017 سے 9 سال گن لے 2026 تک، ہر سال اتنا ہو تو خیبر پختونخوا کے کتنے پیسے یہ کھا چکے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً کل ملا کے جو ہمارے بجلی کا منافع ہے، جو ہمارے باقی بقایا جات ہیں، جو ہمارے مرج ایریا کے 100 ارب پر فی سال کے لحاظ سے ہیں، باقی بھی جو ہیں کوئی 4700 ارب روپے بقایا جات ہیں وفاق کے، نہیں دے رہے. اب اس کے اوپر ستم ظریفی یہ دیکھیں، اس سال 2026-27 سال 786 منصوبے ہیں جو وفاق سے، صوبے تو اپنے کریں گے، ہر صوبہ اپنا اپنا، وفاق سے جو منصوبے ہوں گے اور انہوں نے پورے پاکستان میں کرنے ہوتے ہیں. 786 منصوبے میں صرف 6 منصوبے خیبر پختونخوا کو، صرف 6. ہاں صرف 6. اچھا 10,000 ارب روپے پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں ہیں، اس میں سے خیبر پختونخوا کو صرف 36 ارب، 1,000 نہیں، 10,000 ارب روپے میں صرف 36. اچھا اس کے علاوہ ہماری لوکیشن 2.2 ارب روپے اس سال کے لیے، اور اگر یہ اسکیم بالفرض ختم ہو گئی اگلے 2 سال کے اندر، 3 سال آگے سے ہماری کوئی اسکیم ہوگی بھی نہیں. تو کیا خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے؟ یہاں کے لوگ ترقی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی یہ لوگ ہیں، ٹوٹ کے پاکستان کو چاہتے ہیں. ان کے اوپر رحم کرے. دہشت گردی کا مقابلہ کیا انہوں نے، یس بہت زیادہ فرنٹ لائن پہ یہی صوبہ تھا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور ابھی تو کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ جو تجاویز ہیں یہ پیش کی جا رہی ہیں کہ جو فاٹا اور پاٹا کو جو ٹیکس میں مرا تھی اس میں بھی کمی کی، اس کو ختم کیا جائے، اس میں تھوڑی کمی کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ تو ہم ایسے آسانی سے نہیں ہوں گے. ان لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے، پاٹا نے بھی سفر کیا ہے، فاٹا نے بھی سفر کیا ہے، ہمارے باقی خیبر پختونخوا نے بھی سفر کیا ہے. تو تجاویز تو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری آواز جہاں تک پہنچتی ہے اور جہاں تک ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے. مینا خان صاحب، اگر جو وفاق کی جانب خیبر پختونخوا کے پیسے بنتے ہیں مختلف مد میں، اگر اس کا 50% بھی مل جائے تو یہ عوام کس حد تک خوشحال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو ان کے سامنے یہ بھی فارمولہ رکھا کہ ہم یہ پیسے تو عوام کے پیسے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے ہیں. ہم نے کہا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بجلی میں چوری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے. ہم نے کہا ہمارے ان بقایا جات میں سے وہاں کاٹے، ہمارے لوگوں کو بجلی دے، 100% بجلی دے ان کو. وہ بھی نہیں مانتے. باقی مدوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ اکوموڈیٹ کریں، وہ بھی نہیں کہتے. ستم ظریفی یہ دیکھیں، آپ کا ناردرن بائی پاس ہے، ڈیڈ پروجیکٹ ہے. ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارے عوام نے اس سے مستفید ہونا ہے، 5 ارب روپے یا 5.5 ارب روپے اس کے اوپر لگنا ہے، ہم خیبر پختونخوا سے لگاتے ہیں فائنینس برجنگ کے ذریعے، اور آپ اس کی اپروول دیں. ابھی تقریباً ہو گئے ہیں کوئی 6-7 مہینے ہو گئے، کوئی اپروول نہیں ہے. یہ جو ہمارا اڈا ہے، جو پشاور بس ٹرمینل ہے، اس کی جو انٹری اور ایگزٹ ہے وہ NHA کے روڈ کی ہے. ہم ان کو کہتے ہیں، تقریباً 8 مہینوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ سب کچھ فائنل ہے. ان کے ساتھ متعدد بار بات کی ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہوگی کہ آپ جو ہیں اس کی NOC دیں. آج تک وہ ہمیں انہوں نے NOC نہیں دی. تو یہ ہے کہ آخری بات آپ سے کروں گا، آپ کے مہمان بھی کھڑے ہیں، آپ کا انتظار ہے. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ابھی تقریر کرتے آپ نے ایک بات کی تھی کہ جو فارم 47 اور 45 والے وہ منصوبے کیوں نہیں، تھوڑا سا اس کی بھی وہ بتا دی بھی. دیکھیں ان کو فکر نہیں ہے نا. دیکھیں جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کی روح کو سمجھے. جمہوریت یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ سے اپنے نمائندگان جو ان کے لیے قانون سازی کرتے ہیں ووٹ سے بیچتے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کے پھر اس میں سے چیف منسٹر بھی بنتا ہے، وزیر بھی بنتا ہے، پرائم منسٹر بھی بنتا ہے. اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے پرفارم نہیں کیا تو میں نے اس ووٹر کے پاس واپس جانا ہے، وہ مجھے ووٹ نہیں دے گا. تو پھر ہم جیسے لوگ تو پھر فکر کرتے ہیں کہ یار انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہوا ہے. لیکن جو بغیر ووٹ کے آئے ہوں، جس کے بکسے کے اندر ووٹ کے کا تذکرہ ہی نہ ہو، جو صرف ایک فارم کے اوپر لکھ کے جو ہیں آپ پاس ہو گئے، تو پھر اس کو کیا فکر ہے کہ کانٹریکٹر کیوں رل رہا ہے اور کسی صوبے کو فنڈ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، اور کسی کو اس کے حقوق مل رہے کہ نہیں مل رہے، اور فارن فرنٹ پہ ہم کیوں تباہی کے دہانے پہ ہیں، ہم جو ہے اقتصادی پوزیشن پہ کیوں تباہی کے دہانے پہ ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے.
فکر تب ہوگی جب جمہوریت کے اندر وہ سسٹم سے ہو کے آئیں گے. فرزند خیبر پختونخوا کی حیثیت سے عوام کے لیے آپ وفاق سے کیا مطالبہ کریں گے تاکہ یہاں کے عوام متاثر نہ ہو؟ سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن عوام کی جو مشکلات ان کو سامنے رکھی جائے. دیکھیے ہم پورے خیبر پختونخوا کے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں. جو ہمارے NFC کا ایشو ہے، جو NHP کا ایشو ہے، جو ہمارا آرٹیکل 151 کا جو گندم کی ترسیل ہے جو کہ فریلی ہونی چاہیے پورے پاکستان کے اندر، اس کا آرٹیکل 158 آف دی کانسٹیٹیوشن جس کے اندر کسی بھی صوبے کے اندر جو تیل اور گیس ہوتی ہے اس کے اوپر بنیادی حق ان کا پہلے ہے، بعد میں پورے باقی پاکستان کا، اس کا ہم کہتے ہیں جو ہمارے بقایا جات ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. شکریہ.